صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی ہے شب معراج میں، ہم سب جانتے ہیں. مکہ مکرمہ ہی میں نماز نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی سکھایا، خود بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اجتماعی نماز کبھی نہیں ہوئی، انفرادی نمازیں ہو رہی تھیں. اور روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب نماز ادا فرماتے ایسا ادا فرماتے بیت المقدس کا رخ پکڑ کر کعبۃ اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلہ ہو جائے، کعبۃ اللہ بھی قبلہ ہو جائے، بیت المقدس بھی قبلہ، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف نماز ہوگی لیکن بیت المقدس ایک طرف ہے. تو گویا اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے رخ کر کر نماز پڑھنے کا نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا. مدینہ منورہ پہنچ کر 16 سے 17 مہینے نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمایا، لیکن خواہش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو جائے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے. جیسے تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے ایسے ہی ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ ہی رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ ہے. بقیہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کو پہلے یہ جواب دے رہے ہیں، دیکھو نبی جو تمہارے سامنے آئے ہیں، جو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے ہیں، تم یہ بولتے ہو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. بالکل غلط. ملت ابراہیمی پر تو تمہارے سامنے جو نبی آئے ہوئے وہ ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ ہے، ان کو بھی وہ قبلہ مل گیا. اب درمیان میں حکمت ہے. کیا حکمت؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اور حکمت ایک ہمیں یہ سمجھایا اللہ نے، یہ امت درمیانہ امت ہے، یہ امت درمیانہ امت ہے، امت الوسط. آیت گزر چکی ہے گزشتہ 15 دن پہلے اتوار میں. اب درمیانہ امت اسی وقت کہلا سکتی جب کہ دونوں قبلے کی طرف نماز ادا ہو. اور ایک نماز تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا پوری دنیا کو، ظہر کی نماز 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بتایا. اس نظام کو بولتے ہیں، دیکھو دنیا میں 2 قسم کے نظام ہیں. پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی اور پوری دنیا کی کائنات کا نظام اللہ کے قبضے میں، مٹھی میں. لیکن نظام کی 2 قسمیں، ایک نظام تکوینی ہے، ایک نظام تشریعی ہے. تشریعی میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، نماز، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حلال کمائی اپنانا، حلال جگہ میں خرچ کرنا، وعدہ خلافی نہ، سچ بولنا، یہ سب انسان کے اختیار میں ہے. اس کو بولتے ہیں احکام تشریعی. ایک ہے احکام تکوینی، اللہ کا یہی حکم.
اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے سامنے حضرات انبیاء علیہ السلام کی خواہش، حضرات انبیاء علیہ السلام کا ارادہ بھی نہیں چلے گا۔ اب نبی علیہ السلام کی خواہش کب سے ہے؟ 16 مہینے سے قرآن مطلب ہوتے ہیں، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نہ ہوا، یہ تکوین ہے۔ اور تکوین کیا؟ نبی علیہ السلام اس خواہش میں طائف کو گئے کہ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، شریف لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ یہ تکوین ہے۔ جب جا رہے تھے نبی علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا، اگر معلوم ہوتا نبی علیہ السلام کو وہ لوگ میرے سے یہ برتاؤ کریں گے، ہرگز نبی علیہ السلام نے، تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا آدمی ان مسلمانوں کو ایسی جگہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو جہاں تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لا ينبغي للمؤمن ان يضل نفسه، مومن کے نشان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے کسی کے سامنے۔ میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، کیا ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہ چلاؤ، شریعت کا حکم ہے، جائز نہیں۔ پہلی بات، حکومت کا جو قانون ہے اس قانون کو اپنانا ہر ہندوستانی کو ضروری ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن نشان یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اب ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، پولیس پکڑ لے، وہ پوچھے لائسنس کہاں ہے، یا تو جھوٹ بولے گا یا تو کہے گا نہیں ہے، اب نہیں ہے گا تو وہ ذلیل کرے گا۔ ایک کافر کے سامنے ایک مومن ذلیل نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا گاڑی چلانے سے پہلے لائسنس دے دو، میں یہاں مثال دیتا ہوں ذلیل ہونے کی۔ تو دنیا میں ایک نظام ہے تکوین۔ تکوین کا معنی کیا؟ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا، اس میں مخلوق میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس کی ایک مثال بڑی اچھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک عمر کے سب نابالغ حسین ایک بچہ اس میں کھیل رہا ہے، پورے بچے کھیل رہے ہیں، اس میں ایک بچہ انتہائی حسین ہے، ہمیں معلوم ہے خضر علیہ السلام نے اسے جان سے مار دیا۔ یہ بات پکی قرآن میں۔ اب کیسے مارا؟ بعضوں نے کہا یوں پیر پکڑا اور سر کو دیوار میں مارا۔ ہمیں ہضم ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہضم ہو جائے گا، یہ کیا حرکت کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا نکرا، بہت برا کام کیا۔ بعضوں نے کہا نہیں، لٹا کر ذبح کر دیا۔ آج برما میں ہو رہا ہے، آج برما میں ہو رہا ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یہ تکوین ہے۔ برما میں جو رہا ہے وہ بھی تکوین ہے، اس میں کسی انسان کو دخل نہیں۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خام مخواہ کے بحث بازی کر کے ہماری نینا کی ان کو کھوتے ہیں۔ کیا یہ عرب ممالک کیا کر لگے بیٹھے ہیں، مسلمان ملکوں سے بھی کیا کر لگے بیٹھے ہیں، کیا بھی کسی بھی رحم آتا نہیں۔ ہم نے کون سا رحم آیا؟ ہم نے کبھی دعا ہمارے لوگوں کے لیے؟ اب دعا مخل عبادت، دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے، اور پیارے رسول نے فرمایا مومن کے ہتھیار دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ہتھیار دیا ہے دعا کی۔ کبھی ہم نے برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کیا ہے دل و جان سے؟ بحث تو کیا ہے، گپے تو مارے ہیں بیٹھے بیٹھے، وہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، اور کوئی عرب کو ملامت کرتا ہے، کوئی یہ سعودی کو ملامت کرتا ہے، کوئی کسی کو ملامت کرتا ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے لوگ مسلمانوں کو؟ بیکار۔ یہ ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے دعا کرنا۔ دعا کی ایک صورت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے میں دعا قنوت پڑھیں، قنوت نازلہ بولتے ہیں۔ مسلمانوں پر کہیں عذاب آئے تو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ قنوت نازلہ پڑھو، اس میں برما والے نہیں، جو بھی ظالم ہوگا، جو مسلمانوں پر ظلم کرے گا، اس کے لیے بد دعا اللہ کے رسول نے بد دعا سکھایا، وہ بھی سکھایا اللہ کے رسول۔ یہ تو ہمیں کرنے کا کام ہے۔ باقی پوری دنیا کی تاریخ ہم دیکھیں گے، جو مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو بولتے ہیں،
اسے دیکھ کر کافر جلتے ہیں، اپنے جلنے کو بجھانے کے لیے سوائے قتل کے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، اسے کیا کریں؟ یہ نظام اب سے نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ایک نبی برحق ہے، یہودیوں نے کیا کیا؟ چیر دیا، کسی نے کہا یوں چیرا، کسی نے کہا یوں چیرا، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اللہ میں جانتے نہیں تھے، اللہ میں وہ قدرت نہیں تھی، سب تھا، جانتے بھی تھے، قدرت بھی تھی، لیکن یہ تکوین ہے، تکوین اللہ کا فیصلہ، جو ہوگا وہ ہوگا۔ اچھا، ایمان والے کو غیر ذبح کر رہے ہیں، ایمان والے کا فائدہ ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھو جتنے آدمی انتقال کریں گے، مریں گے، اس میں سے مسلمان سوال و جواب ہوگا، پھر ان کو عالم ارواح میں رکھا جائے گا، نہیں، عالم برزخ میں رکھا جائے گا۔ لیکن جو شہید ہوتے ہیں وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں، ان کو سوال جواب نہیں ہے، ادھر روح نکلی، ادھر جنت کے اندر پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سونے کا پنجرا بنا، اس پنجرے کے زنجیر کو عرش سے لگا دیتے ہیں، اب وہ روح جنت میں سیر کرتی ہے۔ سیر کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ جیسے اب کوئی ٹھکانا چاہیے تو ٹھکانا وہ پنجرا ہے سونے کا۔ جب وہ غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے، ان کو جنت میں یہ مقام ملا، تو وہاں جنت میں بیٹھے بیٹھے وہ یہ سوچ رہے ہیں، یا اللہ ہم کو یہ سب ملا ہے، ہمارے دوستوں کو ہم خیر سے خبر دیں گے، ہمیں خواہش ہے ہم دوستوں کو خبر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پہنچا دیں گے تمہاری خبر، اللہ کی طرف کون پہنچائے گا؟ پارے چار میں اللہ تعالیٰ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ لوگ اس طرح خوش ہو رہے ہیں جنت میں پہنچ کر، 70 صحابہ ہیں، اس میں سے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بگی ہوئی ہے، یہ قربانی تو ہو چکی ہے۔ اب محرم کا مہینہ شب کے دماغ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، یقیناً مظلومانہ شہادت ہے، لیکن کیا ہوا؟ وہاں پر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعش مبارک پر گھوڑے دوڑا، بدبختوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی شہید ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ آج کی تاریخ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کیا تاریخ ہے؟ 10 معلوم بولیں گے، اسے فیصد مجھے آپ کیا کریں؟ آج 18 ذی الحجہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ میں کنانہ بن بشیر بدبخت ایک تلوار سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ وفادار رفیق حیات حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی، رفیق حیات کی تو بیوی، انہوں نے روکنے کے لیے ہاتھ لایا، عورت ذات ہے لیکن اتنا تیز وار تھا، 3 انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئی اور وہ تلوار جا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آگے عمر ایک بدبخت تھا، اس نے نیزے سے، حضرت شہید ہو چکے ہیں، دیکھو پاگل پن سے، اسی کو پاگل پن بولتے ہیں، جنون۔ آج جو ہو رہا ہے برما یہی ہو رہا ہے، مار دیا، انتقال ہو گیا، شہید، پھر بھی اسے کاٹ رہا ہے، کوٹ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھا نہیں اللہ مجھے دیکھنا سے ہی بچا، کیا دیکھ کے کیا کرنا سوائے انرجی ویسٹ ہونے کے اور کوئی فائدہ نہیں، دعا کریں گے کیا؟ سنا کہ لوگوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، ہمیں اسے جاننے کی بھی ضرورت نہیں، ہم تو نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں صاحب ہم سے یہ پوچھا جائے گا، وہ جب ہم کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، مار رہے تھے، تو اس وقت میں تمہارے دلوں سے ان کی نسبت تھا کہ نہیں تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ اگر نہیں تھا، ہم نے ان کے حق میں دعا نہیں کیا، ذرا کڑوی دوا جو کڑوی ہوتی ہے تو یہ کڑوی دوا دے رہا ہوں، اسے بھی لے لیں۔
اگر وہ سارا منظر سب ہونے کے بعد بھی ہمارے دل سے دعا نہیں نکلی ان کے لیے سوائے بحث بحثی کے، ہم اپنے آپ کو انسان بھی بولنے کے قابل نہیں۔ مسلمان تو بہت دور، ارے ہم توجہ ہے، نبی علیہ السلام نے مثال دیا، انسان ایک جسم ہے، مسلمان ایک جسم انسان ہے، مسلمان ایک جسم ہے، جیسے پیر پہ کانڈا چپتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، مشرق کے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو مغرب کے مسلمان کی آنکھوں سے آنسو آیا کبھی ہمارے آنکھوں 13 دن ہو چکے ہیں، حملہ شروع ہو کر 13 دن ہو چکے ہیں، 14واں دن ہے، ویسے ہی نظام چل رہا ہے۔ تو ہم کی تو یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، ہم روز گڑ گڑا ہیں اور امام صاحب سے حضرت سے درخواست کریں، حضرت نازلہ فجر میں پڑھیں، یہاں سے ہم دعا کریں، صرف یہ نہیں کہ آمین 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 بول دیا، بلکہ ہمارے دل میں درد ہو کہ اللہ برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرمائے، یہ جذبہ لے کر دعا کریں۔ تو یہ سب نظام چل رہا ہے۔ حضرت علیہ السلام کو شہید کر دیا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک 40 نبیوں کو یہودیوں نے شہید کیا ہے، 40 نبیوں کو، نبیوں کا کیا مرتبہ ہے؟ یہ سب حضرت میں دیکھ رہے ہیں، یوں یہ سب نظام تکوینی ہے، تکوینی نظام میں انسان کے ارادے کو کوئی دخل نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابو طالب کو، کون نہیں جانتا، چچا ہے، کتنا ساتھ دیا نبی علیہ السلام، کتنا ساتھ دیا، بھائی کا تقریباً 2.25 سال انہیں مکے والے نے بیکاٹ کر لیا، بیکاٹ کیا نبی علیہ السلام کو ایمان لانے والوں سے، لیکن ابو طالب نہیں، میرے بھتیجے کے ساتھ میں رہوں گا۔ مکے والوں نے بہت ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کیا، ابو طالب آپ آ جائیں، آپ کے لیے نہیں ہے، نہیں میرے بھتیجے کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جو تکلیف نبی علیہ السلام اور صحابہ برداشت کیے وہ تکلیف ابو طالب نے بھی برداشت کی۔ وقت آ گئے، بھتیجے کی خواہش ہے کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، بہت گھگا رہے ہیں، بہت منا رہے ہیں، چچا جا ایک مرتبہ آہستہ سے میرے کان میں، روح نکل گئی۔ اس حالت میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کفر کی حالت میں اسلام کے لیے، دین کے لیے، نبی کے لیے، صحابہ کے لیے کتنا ساتھ دیا، حالت کے کفر میں روح نکل گئی۔ اللہ الصمد، یہی تکوینی نظام ہے، کیا نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت حمزہ کو کیا فرمایا؟ سید الشہداء اللہ، دنیا بھر میں جتنے شہید ہیں سب کے سردار حضرت حمزہ، ان کو شہید کرنے والے حضرت واجی، حضرت واجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا ہمارے لیے واجب ہو گیا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے کا نام جب آیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا ہمارے لیے ہو گیا، اور وہ رات جو نبی علیہ السلام کی پوری زندگی خدمت کیا ابو طالب، وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا جائز نہیں۔ اب کیا کریں؟ اللہ الصمد، اللہ دے دیا۔ یہ ہے نظام تکوینی، تکوینی نظام کا بھی اکیلا مالک وہ ہے، تشریعی نظام کا بھی اکیلا مالک وہ ہے، لیکن ارادہ ہم کو دیا، اختیار دیا ہے، اذان ہوئی تو نماز کو جانے کا اختیار دیا، اب نہیں جاتا ہے تو ڈنڈے لگیں گے، 80 سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو یہ صرف یہاں کا نہیں ہے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ پہلا واقعہ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل قابل، حابل حق پر تھے، قابل باطل پر تھا۔ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اب ایسے پیدا ہو گیا، غصہ آ گیا، کہا تجھے مار کے رکھوں گا، تجھے جان سے ماروں گا، لاکھ تو لگ مار لے، تو مار لے، لیکن میں تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مارنا لباس تھی یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو نہیں ماروں گا، تو مر گیا۔ اب مارنے کے بعد پچھتاتا ہے، میں کیا کروں میرے بھائی کو،
یہ بھی نہیں معلوم کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا، 2 کوے کو لڑایا، ایک کوے نے ایک کوے کو جان سے مارا۔ اب وہ کوہ دیکھا، وہ میرا ایک برادری کا ایک فرد مرا ہوا ہے، اسے کیوں میں چھوڑ آسمان کے نیچے۔ آج انسان اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ 1850 برس ہندوستان کی تاریخ نہیں، دنیا کی تاریخ اس کے لیے مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ ہزاروں علماء کی لاش دلی چاندنی چوک میں لٹکی ہوئی ہے، ہزاروں علماء کی لاش۔ 1857 یہ اردو بولی ہے، ہماری بولی میں 1850 برس میں۔ اس کے بعد 47 میں 43 برس میں 1943 برس میں ٹرینوں پہ ٹرینیں مسلمانوں کی لاشوں سے بھری جا رہی ہے، ٹرینیں بھری جا رہی ہے، زندے نہیں مردے، لاری کی لاری جا رہی ہے، مسلمانوں کی لاش۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے سوائے آمنا سمعنا واطعنا۔ پورا نظام ایسے ہی ہے۔ حضرت کیا نہیں کیا گیا، حضرت حسین رضی کیا نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بدبخت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھ کر کندھل رہا تھا۔ آج برما کے لوگ ظالم معصوم مسلمان بچوں پر چڑھے کندھل رہے ہیں، وہاں بدبخت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھ کر کندھل رہا، جس کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹ گئی، تب بھی چین نہیں آ رہا ہے بدبختوں کو۔ اس نے 9 نیزے شانے زخمی لگائے، یہ تیسرا بدبخت چڑھ کے کندھل رہا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سوچ کر دیکھیں، کیا بس اللہ کا نام لیا ہے تو تیرے اوپر آزمائشوں پر آزمائشیں آئی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، جانی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو، انہوں کی لاش کو جب دیکھا، قسم کھایا، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکالی گئی، پیٹ چھیل دیا گیا، کلیجہ نکال دیا گیا، چبا کر نیچے ڈالا گیا۔ یہ سب دیکھا، رہا نہیں گیا۔ چچا کا حال دیکھا، چچا کو چچا ہے، رضائی بھائی بھی۔ ایک باندھی ہے، ہم بول رہا ہوں، باندھی کا دودھ نبی علیہ السلام نے بھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہے، تو اس لحاظ سے دونوں بھائی بھی ہو گئے، ایک ہی عمر کے۔ نبی علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی عمر کے۔ غصہ آیا تو کہا 70 کافروں کو میں ایسا کروں گا، قسم کھا لی۔ غصہ انسان ہے۔ آیت آ گئی، حضرت جبریل آیت لے کر آ گئے، وہی ناقد تو فاقبو بمثل اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درود پڑھو گئے جب نبی کا نام آیا۔ اتنی بھی محبت نہیں ہے، نام سنتے ہی بے چار کرنا، زبان سے آنا چاہیے، بولنے بول میں نکلتا نہیں، بولو سب بولو۔ ارے درود بولنے میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد بدلہ لینا ہی ہے آپ کو، تو ایک کا بدلہ ایک سے دو، 70 سے آپ کیسے لیتے ہیں؟ آپ اب تم بھی دماغوں کو تم بھی، اگر آپ ایک سے بھی بدلہ نہیں لیں گے تو یہ بڑوں کی بات ہے۔ بھلے صبر تو لہو خیر للصابرین، یہ تو بڑے اونچے لوگوں کو کام ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا قسم توڑ دو، نہیں ایک سے بھی بدلہ لیں۔ کیا کیا واقعہ پیش نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے، بدبخت امت ابی بن سلول نے 15-20 دن کا ہوا، سب پریشان، پورا مدینہ منورہ ایسا ہے گویا ماتم ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں سوائے منافقوں کی۔ اگر کسی کی دعوتیں نظر آتی ہیں تو وہ منافقوں میں سے تھا، ورنہ سارے صحابہ کا چہرہ بالکل پرجھول تھا، گویا وہ ہمارے سب یہ کسی رشتے کا انتقال ہو کر
میت گھر میں رکھی ہوئی ہو. ہر صحابی کا چہرہ ویسے ہی تھا. اب اس کے بعد جنازے میں یہ کیا ہے، یہ بھی ارادہ تکمیل ہے. وہ آیت پہلے ہی نازل ہو سکتی تھی، نہیں، دکھایا اللہ نے لوگوں کو کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بنا ہے. کیا کیا میں سنا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے بات نکل گئی، صبح سے برما کا واقعہ سامنے آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. غور سے سنو، کان کھول کر سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے، اے نبی، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ کفار، یہ مشرکین آپ سے جو جو مطالبہ کرتے ہیں، جو جو فرمائش کرتے ہیں، وہ ساری فرمائش بھی آپ پوری کر دیں گے، تب بھی یہ آپ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے. وَالَّذِينَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ. اے نبی آپ ان اہل کتاب یہود و نصارہ کی ساری خواہشات کو کر دیں، اس میں سے یہ کو بھی مس نہ کریں. ہم تو سو کو مس کر رہے ہیں، یہ بھی ہم سے مشکل سے ہو رہا ہے. ماں تبیعوا قبلتک، پھر بھی یہ لوگ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر نماز نہیں پڑھیں گے. کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر نماز نہیں پڑھیں گے. نماز تو پڑھیں گے لیکن کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر نماز نہیں پڑھیں گے. ماں تبیعوا قبلتک وانت بتابع قبلتک. اے نبی آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں. آپ نے تو 16-17 مہینہ نماز پڑھ کے دکھا دیا ان کو، اب ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسی کو قبلہ بنائیں. نہیں، آپ سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. وما انت بتابع قبلتک وما بعضهم بتابع قبلتک. کوئی کسی کی قبلے کی اتباع نہیں کرے گا، یعنی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کرے گا اور آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. خواہش پیدا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ایک فرضی مثال بیان کرتے ہیں. یہ فرضی مثال بولے تو ایسا ایک سوچ کر دیکھو گا وہ بولتا اللہ تعالیٰ. یہ اردو جو اچھی اردو بولتے ہیں اس میں فرضی مثال بولتے ہیں، یعنی ایک مثال کو سوچ لو دماغ سے، وہ ارادہ نہیں، وہ خواہش نہیں. ایک مثال اللہ میں دے رہے ہیں، وہ کیا؟ اے نبی آپ کے پاس یہ حکم آ گیا کہ کعبۃ اللہ آپ قبلہ بنا لو. اب اس کے بعد بھی آپ یہ خواہش ایک طرف سے یہ کر رہے ہیں کہ میرے چلو بھائی اب ان کے قبلے کی بھی اتباع کر لیں گے، ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے تاکہ وہ مجھے نبی مان لے، وہ نبی آخر الزمان مان لے اور سیدھے راستے پر آ جائے. اس طرح سے اگر آپ نے ایسا کیا، ارادہ کرنا سو بہت ایسے مثال سوچ لیں گے، ایسا ہوا تو آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے. لفظ ہے ظالم کا، ترجمہ تو ٹھیک کسی نے نہیں کیا اردو میں. کیا فرمایا؟ وَلَن يَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی اگر آپ پھر بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، یعنی بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھیں گے، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس حکم آ گیا کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا، کیا ہوگا؟ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ. نبی بدل میں سوچ کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو، آپ کو ان لوگوں نے پہچانا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ہو، جنہیں نبی علیہ السلام اللہ میں فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہود اور نصارہ نے آپ کو پہچانا نہیں ہوگا، بھی یہ نبی ہے برحق نہیں. یہ تصور نکال دو، آپ کو یہ لوگ ایسا جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. دیکھو ایک آدمی کا 8 سال کا ایک بیٹا ہے، 8 سال کے 800 بچوں کو یہ بیت المقدس میں جمع کرو. 800 پورے 8 سال کی عمر کے، کون سا باپ ایسا ہوگا جو 800 بچوں میں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گا؟ مثال 800 دیا، 8000 رکھ لو. 8000 بچے میں ہمارا بچہ 8 سال کا بیچ میں کہیں چھپا ہوا ہے تو کیا ہم نہیں پہچانیں گے بھائی میرا بیٹا ہے؟ یا کسی کو دیکھ کر بولیں گے میرا بیٹا ہے؟ اپنا بیٹا کالا کروٹا، ایک بیٹا بڑا خوبصورت گورا، اسے دیکھ کر بولے گا یہ میرا بیٹا ہے؟ اگر ایسے بولتا ہے تو وہ شاید انسان نہیں ہوگا.
الذین آتیناہم الکتاب، اے نبی ہم نے جسے کتاب دیا ہے تورات اور انجیل، یعرفونہ، آپ کو تو وہ لوگ ایسا پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو وہ لوگ پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو جیسے پہچانتے ہیں ویسے آپ کو وہ لوگ پہچانتے ہیں، آپ کیوں پہچان ہوتے ہیں؟ آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مانے بھلا نہیں مانے بھاڑ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، یہود کا ایک بڑا مجمع، ایک بڑی جماعت آپ کی شان میں جتنے صفات ہیں اسے چھپا چھپا کر رکھے ہیں، حق بات بول کر نہیں ہے، جو باطل پر ہوتا ہے وہ حق جانتا ہے، یہ اللہ نے کا فیصلہ ہے، اعلان ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی جتنے بھی مسلمان اور اسلام کے دشمن ہیں وہ اچھا جانتے ہیں اسلام حق ہے، مسلمان ہے۔ دیکھو برما میں جو ہوا یا اس سے پہلے جو بھی ہوا، گجرات میں بھی ہوا، یہ ہندو لوگ مسلمان کو مار رہے تھے۔ کہیں آپ نے یہ سنا ہوگا کوئی مسلمان مرتے ہوئے ان لوگوں سے منت سماجت کیا ہو، ارے بھائی ہم کو چھوڑ کر ہم ہندو بن جائیں، کوئی کہا تو سنا نہیں؟ وما بدلوا تبدیلا، قرآن بلا نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وبدلوا تبدیلا۔ ایمان والوں میں بڑی جماعت ایسی ہے جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے نبھایا ہے، پورا کیا ہے۔ بہت سے وہ ہیں جو اللہ کے پاس اپنے وعدے کو نبھا کر پہنچ چکے ہیں۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بہت سے منتظر ہیں، ہم پر بھی کچھ وقت آنے والا ہے، لیکن جب وقت آئے گا وما بدلوا تبدیلا، ان کے ارادے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر کوئی سنا ہو تو بتاؤ، کھڑا ہو، میں تاکہ میری بات نہیں بتاؤ۔ اگر کہیں بھی فساد ہوا ہو ہندو مسلم کا تو کوئی مسلمان یہ کہہ کر اپنی جان بچانے کی فکر کیا ہو، دیکھو بھائی تم مجھے چھوڑ دو، میں ہندو بن جاتا ہوں، اللہ یعذ باللہ ثم اللہ یعذ باللہ، 1000 مرتبہ اللہ یعذ باللہ۔ کہیں سنا ہے تم نے؟ اب بھی جو گھٹنا ہو رہا ہے، معمول نہیں ہو رہا، زندے کو پکڑ کے کاٹا جاتا ہے ہاتھ پیر۔ اس وقت ان لوگوں نے کبھی کہتے ہیں سنا چھوڑ دو ہم آپ کی طرح ہو جائیں گے، ہندو بن جائیں گے، ہاں نہیں ہوگا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وما بدلوا تبدیلا، ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اسلام یہ سبق کس نے سکھایا؟ سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا۔ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدبخت امت ابو جہل کے نیزے سے شہید ہوئی ہے۔ کیا بول رہی ہے حضرت سمیہ، کیا بول رہی ہے؟ اس وقت جبکہ ابو جہل نے کہا تمہاری جگہ اگر محمد ہو اور تم کو چھوڑ دیا جائے کیا اس کے لیے راضی ہو؟ بدن میں جبار میں اتنی جان اگر ہماری ہو جائے اور ساری جان کو ہم قربان کرنے والے ہو جائیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب پر، تب بھی ناکافی ہے۔ کیا فرمایا؟ ارے تو اتنی بڑی بات بولتا ہے، میرے سامنے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چلے تو اسے بھی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسا غصہ آیا اسے، وہ غصے میں نیزہ مارا۔ تو حضرت سمیہ کا یہ جملہ تھا جو تھا وہ اس کے اوپر بم سے بڑھ گرا ہے۔ وہ ہم نہ دیکھے تو معمولی جملہ، وہ ابو جہل سے پوچھ اٹھا کر سمیہ نے جب جواب دیا تو تیرا کیا حال تھا؟ تو وہ لگا میں تو پاگل ہو گیا تھا، میرے تو ہوش اڑ گئے تھے، اسی نے پورے غصے میں اٹھا کے سوال کیا تھا۔ شہید ہو گئی، جنت میں چلی گئی۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہے، یعنی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اچھی طرح سے حضرت سمیہ جانتی ہے ابو جہل جو بول رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا، یعنی بچہ میرے جسم پر اتار کر رہے گا۔ حضرت سمیہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، ویسا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، ویسا اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، ویسی شریعت اللہ نے ہمیں دیا ہے، ویسے نبی کو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ قدر کریں گے ہماری بنے گی، قدر نہیں کریں گے ہماری بگڑے گی۔ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بنائے، ہماری بگڑی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے، اور بگڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا من نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.